بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا جلال الدین رومی کا شمار ان صوفی شعراء میں ہوتا ہے جن کے شعری مجموعے آج بھی مغرب میں کثیر تعداد میں چھپتے ہیں۔ مثنوی رومی مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کی ثقافت کی عکاس ہے۔ موجودہ نفسا نفسی کے دور میں مثنوی رومی اتحاد کا درس دیتی ہے۔ یہ انسانی بھلائی کا جذبہ اجاگر کرتی ہے اور دل کی روحانی بصیرت کے ارتقاء کو اہمیت بخشتی ہے۔ مثنوی رومی میں سے جس کہانی کا انتخاب آج ہم نے آپ کے لیے کیا ہے وہ ہے قاضی کا فیصلہ۔ ایک شخص بیمار پڑ گیا۔ اس کی صحت گرنے لگی تو سخت مایوسی کے عالم میں علاج کے لیے ایک ماہر طبیب کے پاس جا پہنچا۔ طبیب نے مریض کی نبض دیکھی اور مکمل معائنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر جا پہنچا کہ یہ شخص چند روز کا مہمان ہے، لیکن پھر بھی اس نے مریض کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے کہا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، بس تم خوش رہا کرو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ آج سے تم اپنی مرضی سے جیو، جو تمہارے ذہن میں آئے بلا ہچکچاہٹ کر گزرو، کیونکہ ہچکچاہٹ اور پرہیز تمہاری بیماری بڑھائیں گے۔ طبیب سے ملنے کے بعد مریض نے اپنے دل کی بات مانی اور چہل قدمی کے لیے دریا کی طرف چل دیا۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا اور مریض بھی خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اسے وہاں ایک درویش دکھائی دیا۔ وہ دریا کے پانی سے ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا۔ درویش کو دیکھ کر مریض کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی ننگی گردن پر ایک تھپڑ رسید کیا جائے۔ پھر اسے طبیب کی نصیحت بھی یاد آ گئی کہ کوئی بھی کام کرتے وقت ہچکچانا مت۔ چنانچہ اس نے اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا اور درویش کی گردن پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اچانک تھپڑ کھانے کے بعد درویش ہڑبڑا کر پیچھے مڑا اور مریض کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے مریض کو گریبان سے پکڑا اور قاضی کے پاس جا پہنچا۔ قاضی نے مریض کی حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ چند روز کا مہمان ہے۔ اسے مریض پر بہت ترس آیا۔ وہ اس قدر کمزور اور بیمار شخص کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے درویش سے کہا، تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ درویش نے جواب دیا، صرف 6 سکے۔ قاضی بولا، 3 سکے خود خرچ کرو اور باقی 3 سکے اس بیمار آدمی کو دے دو اور شکایت نہ کرو۔ ادھر بیمار آدمی کی نظر اب قاضی کی گردن پر تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ تھپڑ لگانے کے لیے قاضی کی گردن کتنی زبردست ہے۔ چنانچہ وہ فوراً قاضی کے پاس گیا اور یوں ظاہر کیا جیسے کوئی بات سرگوشی کے انداز میں کہنا چاہتا ہے، مگر جیسے قاضی بات سننے کے لیے آگے کو جھکا، مریض نے اس کی گردن پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چند لمحے کے لیے تو قاضی بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اسے کس چیز نے ضرب لگائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ قاضی منہ کھولتا تو بیمار آدمی نے کہا، اب تم دونوں کو میرے مخالفین سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سکے اپنے درمیان تقسیم کرو، تم ان پر جھگڑ رہے ہوگے اور میں اپنی راہ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے فرار ہوتے ہی قاضی نے تھپڑ سے تاؤ کھانا شروع کیا تو درویش نے کہا، جب مجھے تھپڑ مارا گیا تو تم نے الٹا مجھے ہی سزا دی۔ اگر تم نے ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے کیے ہیں تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ قاضی نے جواب دیا، یہ کوئی جرم نہیں تھا اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوا ہمارے ارادے کے بغیر ہوا۔ اس نے مزید کہا، ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اس زندگی میں مومن کو لاحق ہونے والی ہر بد نصیبی کی تلافی آئندہ کی زندگی میں ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی قسمت میں لکھے ہر دکھ اور مصیبت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ نتیجہ، راہ حق میں پیغمبروں اور بزرگوں نے جو تکلیف بنا کسی شکوے کے برداشت کر کے اپنی عظمت کا ثبوت دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی تکالیف ان کے لیے اعلیٰ مراتب کا باعث بنی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔